السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ آپ بسم اللہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ آپ کو آواز آ رہی ہے نا مجھے میری؟ آ رہی ہے جی شیخ بسم اللہ کیجیے۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، الاربعون النوویہ امام النووی کی منتخب 40 حدیثیں، اس عنوان کے تحت ہمارا یہ دروس کا سلسلہ جاری ہے، اور پچھلے ہفتے میں ہم نے حدیث نمبر 23 سے شروعات کی تھی، اور یہ ایک عظیم الشان حدیث ہے جو اہل علم کے نزدیک جوامع الکلم میں سے ہے، ایسی حدیث میں سے جو بہت ہی جامع ہیں، جن میں بہت ہی کم الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بہت ہی اہم ترین باتیں بیان کی ہیں۔ اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ حدیث کا اعادہ کر دوں تاکہ جو لوگ پچھلے ہفتے نہیں تھے انہیں معلوم ہو کہ ہم کس حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، والحمد للہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ یہ کلمہ میزان کو بھر دیتا ہے، وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض، اور سبحان اللہ والحمد للہ یہ دونوں کلمات یا یہ کلمہ مکمل، یہ دونوں میزان کو یعنی آسمان و زمین کے درمیان کی جگہ کو بھر دیتے ہیں۔ والصلاۃ نور، اور نماز نور ہے، والصدقۃ برہان، اور صدقہ دلیل ہے، برہان ہے، والصبر ضیاء، اور صبر روشنی ہے، والقرآن حجۃ لک او علیک، اور قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہے، دلیل ہے،
یا پھر تیرے خلاف دلیل ہے۔ کل الناس یغدو، سارے لوگ صبح سویرے کوشش کے لیے نکلتے ہیں، فبائع نفسہ، تو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، فمعتقها او موبقها، پھر یا تو اپنے آپ کو بیچتے ہیں تو اپنے کو آزاد کرا لیتے ہیں، یا پھر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اور یہ ایک عظیم الشان حدیث ہے۔ اس حدیث میں ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی اور ہم آ کر رک گئے تھے صبر کے ذکر پر، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے۔ اس تعلق سے ابن رجب رحم اللہ فرماتے ہیں والصبر المحمود انواع، وہ صبر جو اللہ کے نزدیک یا دین اسلام میں پسندیدہ ہے، محمود ہے، وہ کئی قسم کا ہے، اور 3 قسمیں انہوں نے یہاں بیان کی ہے، اور عام طور سے اہل علم انہی 3 قسموں کو بیان کرتے ہیں۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں، کہتے ہیں منہ صبر علی طاعت اللہ عز وجل، پہلی قسم ہے اللہ تعالیٰ کی طاعت پر، اللہ کی فرما برداری پر جمے رہنا، کیونکہ صبر کے معنی عربی زبان کے اعتبار سے روکے رکھنے کے ہیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر روکے رکھنا، طاعت پر روکے رکھنا۔ وَمِنْهُ صَبْرٌ عَلَى مَعَاصِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور دوسری قسم اس کی ہے اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے اپنے کو روکے رکھنا، یعنی ایسا کام کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھنا جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ وَمِنْهُ صَبْرٌ عَلَى أَقْدَارِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور تیسری قسم ہے وہ صبر جس میں اللہ رب العالمین کی تقدیر پر صبر کیا جاتا ہے، طاعت پر روکے رکھنا، معصیت سے روکے رکھنا، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جو بھی تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں حادثات کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں آتی ہیں تو ان تکلیفوں پر اپنے آپ کو شکایت سے اور اللہ رب العالمین کی ناشکری سے روکے رکھنا، تو یہ صبر ہے، اور یہ صبر محمود ہے، اسی صبر پر اللہ کی طرف سے وعدے ہیں۔ ابن رجب رحم اللہ فرماتے ہیں والضیاء هو النور الذي يحصل فيه نوع حرارة وإحراق، کہتے ہیں ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جس میں صرف نور نہیں ہوتا ہے، یہ وہ نور ہے جس میں ایک اعتبار سے حرارت اور تپش ہوتی ہے، ایک اعتبار سے احراق ہوتا ہے، اس میں ایک آنچ اور ایک جلن اور ایک تکلیف ہوتی ہے، گرماہٹ اس میں ہوتی ہے۔ کضیاء الشمس بخلاف القمر، جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے، چاند کی بھی روشنی ہوتی ہے، یعنی ریفلیکشن جو بھی ہوتا ہے ہمارے اعتبار سے تو مشاہدے کے اعتبار سے چاند کا جو نور ہوتا ہے اس میں ایک قسم کی ٹھنڈک ہے، لیکن سورج کا جو نور ہے اس میں ایک قسم کی حرارت اور گرمی ہے۔ تو یہ جو 2 قسم کے نور ہیں، تو ان دونوں کا تذکرہ اس حدیث میں موجود ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے والصلاۃ نور ہے، نماز نور ہے، اس میں ایک ٹھنڈک ہے، اس میں ایک سکون ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ تو آپ دیکھیں وہاں پر یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا جا رہا ہے، اور حدیث میں کیا ہے والصلاۃ نور، نماز نور ہے، وہ نور ہے، وہ سکون والا ٹھنڈک والا نور ہے، لیکن صبر میں ایسا معاملہ نہیں ہے۔ صبر میں کیا ہے، نفس کو بہت تکلیف ہوتی ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے میں، اس میں انسان کو اپنے اوپر غالب آنا پڑتا ہے، چاہے وہ طاعت کے معاملے میں ہو یا چاہے معصیت کے معاملے میں ہو، چاہے تقدیر پر رضا کے اعتبار سے ہو، تو وہاں اپنے آپ کو روک کے رکھنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس میں بہت حرارت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہاں پر سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی کے اعتبار سے بتایا گیا ہے۔ قرآن میں بھی آپ دیکھیں گے کہ دونوں میں اللہ نے فرق کیا ہے، کیا فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 5 ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ ہی تو ہے جس نے سورج کو ضیاء، روشن بنایا، روشنی دینے والا بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو نور بنایا۔ تو چاند کے لیے نور کا لفظ ہے، لیکن سورج کے لیے ضیاء کا لفظ ہے، دونوں کی روشنی میں فرق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے۔ تو اسی اعتبار سے نماز ہو یا اسی طرح سے روزہ ہو، دونوں کے نور میں فرق ہے۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَمَّا كَانَ الصَّبْرُ شَاقًّا عَلَى النُّفُوسِ،
جبکہ جیسے اس وجہ سے کہ صبر نفس پر بڑا بھاری ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، یحتاج الی مجاہدۃ النفس وحبسها وکفها عما تہواہ کان ضیاء، کہا کہ چونکہ روزہ یا اسی طرح سے صبر یہ انسان کے لیے نفس پر بڑا بھاری ہوتا ہے، تو اس کے لیے نفس سے بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اس کو روک کے رکھنا پڑتا ہے ان چیزوں سے جو نفس چاہتا ہے، جس کی خواہش کرتا ہے۔ کہتے ہیں اسی لیے اس کو ضیاء کہا گیا، کیونکہ اس میں حرارت ہے، ایک ریزسٹنس اس میں ہوتا ہے، اس میں ایک مخالفت ہوتی ہے، اس میں ایک قسم کی یعنی تکلیف ہوتی ہے انسان کو۔ تو یہ ایک ایسی روشنی ہے جس میں انسان کے لیے بڑا مجاہدہ ہے۔ تو جامع العلوم میں ابن رجب نے بات کہی ہے۔ لیکن یعنی روزے کا جو معاملہ ہے، اس بارے میں ابن الملقن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہے کہ صبر ضیاء ہے، صبر روشنی کیسے؟ کہتے ہیں معناہ لا یزال صاحبہ مستضیئا مستمرا علی الصواب، کہتے ہیں کہ صبر کا فائدہ یہ ہے کہ صبر کرنے والا ہمیشہ اپنے صبر کے ذریعے سے روشنی پاتا رہتا ہے اور صحیح پر چلتا رہتا ہے، باقی رہتا ہے۔ آپ دیکھیے روشنی اگر نہ ہو انسان کے پاس، اندھیرے میں راستہ بھٹک جائے گا۔ انسان کے پاس اگر روشنی نہ ہو اور اندھیرے میں اس کو اپنا سفر طے کرنا ہو، تو ایسے وقت میں جب روشنی اس کے پاس ہوتی ہے تو گڑھے میں گرنے سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب انسان بے صبری میں فیصلے کرتا ہے تو اس بے صبری کی وجہ سے نقصان کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ لیکن صبر، آپ دیکھیے گاڑی جب چلاتے ہیں، جتنا دور تک اگر لائٹ جاتی ہے ایکسیڈنٹ کے چانسز کم ہو جاتے ہیں، آدمی پہلے ہی رک جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دور تک وہ دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح سے جب انسان میں صبر ہوتا ہے تو اس کی بصیرت میں قوت پیدا ہو جاتی، وہ عواقب کو، انجام کو دیکھ کر قدم اٹھاتا ہے۔ لیکن جب صبر نہیں ہوتا انسان کے پاس تو وہ انجام کی پرواہ نہیں کرتا ہے، بلکہ حالات میں موجودہ جذبات کے تحت فیصلے کرتا ہے۔ اس اعتبار سے صبر ایک روشنی ہے جو ایک انسان کو نتائج پر غور کر کے قدم اٹھانے، چاہے قول کے اعتبار سے ہو یا عمل کے اعتبار سے ہو، اس پر آمادہ کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی روشنی ہے۔ تو انسان کا سفر جو ہے ہمیشہ ثواب پر ہوتا ہے اور راستہ نہیں بھٹکتا ہے۔ المعین علی تفہم الاربعین میں ابن الملقن نے بات کہی ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں گے کہ صبر قیادت کے لیے ضروری ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ آدمی جب گاڑی چلا رہا ہے تو اس کو آگے تک دیکھنا ضروری ہے، یا قدم رکھنے کے لیے اس کو روشنی ضروری ہے، ورنہ گڑھے میں چلا جائے گا، کھائی میں چلا جائے گا۔ اسی طرح سے قوم کی قیادت کرنے والا صبر والا ہونا چاہیے، بے صبرا نہیں ہونا چاہیے، جذباتی آدمی نہیں ہونا چاہیے، سوچ سمجھ کے قدم اٹھانے والا ہونا چاہیے، انجام کو سامنے رکھ کر وہ قول و عمل کا اہتمام کرنے والا ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے امامت کو موقوف رکھا ہے دو چیزوں پر۔ یہ خود عنوان اتنا بڑا ہے کہ مستقل ایک درس کا متقاضی ہے، لیکن میں اختصار سے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ عنوان ہے اور ہمارے لیے یہ گویا کہ ایک تزکیہ نفس کا درس ہے سلسلہ، تو یہ بھی ضروری ہے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بنی اسرائیل میں انبیاء اور اسی طرح سے ائمہ، ہم نے ان میں امام بنا ہے۔ ہم نے بنی اسرائیل میں امام کھڑے کی ہے۔ ائمتن، امام اس کو کہتے ہیں جو لوگوں سے آگے ہو، لوگوں کی قیادت کرتا ہو۔ وجعلنا منہم ائمتن یہدون بامرنا، یہ امام، یہ قدوہ لوگوں کے لیے کیا کرتے تھے؟ اللہ کے، ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ نمبر ایک، اللہ کے حکم کے مطابق رہنمائی کرنا، خواہش کی بجائے شرع کے مطابق رہنمائی کرنا۔ نمبر دو، اللہ نے کہا لما صبروا، یہ مقام ان کو کب ملا؟ جب انہوں نے صبر کیا، جب انہوں نے صبر کیا، جب اللہ کے حکم پر جمے، نفسانی خواہشات سے رکنے میں اپنے آپ کو روک کے رکھا حق پر، اور آنے والی تکلیفیں دعوت کے میدان میں ہوں یا اسی طرح سے قوم کی قیادت میں ہو، انہوں نے اپنے آپ کو بے صبری سے، مایوسی سے اور دین کی خدمت کو چھوڑنے سے اپنے آپ کو روک کے رکھا، جمے رہے وہ لوگ۔ لما صبروا، لیکن اس صبر کا مدار کس چیز پر تھا؟ اللہ نے فرمایا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، یہ وہ لوگ تھے جو ہماری آیتوں پر کامل یقین رکھتے تھے۔
اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، اس سورہ سجدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 23-24 میں سمجھتا ہوں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فالصبر والیقین بہما تنال الامامۃ فی الدین، صبر اور یقین وہ دو چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر، جن کے ذریعے ایک انسان دینی معاملات میں لوگوں کا قائد بننے کی استعداد یا حیثیت پاتا ہے، استحقاق اس کو ہوتا ہے۔ یعنی ایک آدمی لوگوں کا رہنما بنے، لیڈر بنے، کس بنیاد پر طے ہوگا کہ وہ لائق ہے؟ دو چیزیں اس میں ہونا چاہیے، ایک اس میں اس کو اللہ کی بات پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کامل یقین ہونا چاہیے، یہی وہ یقین ہے آخرت کی کامیابی کا، آخرت میں اجر کا، اللہ کی نصرت کا۔ یہ سارا یقین ہی انسان کو صبر کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ پھر جب وہ صبر کرتا ہے اس یقین کے نتیجے میں، اور پھر اللہ کے دین پر جم جاتا ہے، خواہش کی بجائے، جہل کی بجائے اور جذبات کی بجائے اللہ کی شریعت کے تابع ہو جاتا ہے، اور اسی بنیاد پر خود بھی چلتا ہے، دوسروں کی بھی رہنمائی کرتا ہے، تب جا کر وہ اس کا مستحق ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کا قائد اور رہنما بن سکے۔ اس کو یاد رکھیے۔ تو مجموع الفتاوی میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ فالصبر والیقین بہما تنال الامامۃ فی الدین، تو یہ صبر کے بارے میں ہم نے جانا کہ صبر ایک روشنی ہے۔ کتنے فیصلے انسان زندگی میں کرتا ہے جذبات میں، بعد میں پچھتاتا ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں اور سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتے ہیں، جذبات میں نہیں، کامیاب ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ میں نے جذبات میں قدم نہیں اٹھایا۔ تو زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، چاہے سماجی اعتبار سے ہو، خاندانی اعتبار سے ہو، معاشی اعتبار سے ہو، سیاسی اعتبار سے ہو، آدمی جذبات میں یا تو غصہ ہو جاتا ہے یا تو مایوس ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا وہ نہ ہو اور صبر کرے، اللہ سے راضی رہے، رضا صبر سے اونچا درجہ ہے، راضی ہونا۔ صبر میں بس رکنا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، لیکن رضا میں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے۔ جب آدمی راضی رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے اور صبر کرتا ہے، تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ صحیح سوجھ بوجھ دیتا ہے اور صحیح فیصلوں کی صلاحیت دیتا ہے۔ بہت اہم چیز ہے۔ بلکہ فرشتے آخرت میں جنت والوں کو کیا کہیں گے؟ جزاء بما صبرتم، یہ سارا جو بدلہ جنت والا ہے یہ تمہارے صبر کا بدلہ ہے۔ گویا کہ دین پورا کا پورا تمام تر صبر ہے۔ دین کا آپ کہیں ایک لفظ میں بتاؤ کیا ہے دین؟ صبر، اس چیز پر جمنا جو اللہ کو پسند ہے، تو یہ صبر ہے۔ اگلا ٹکڑا کیا ہے حدیث کا؟ والقرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے، یا تو وہ تیرے فیور میں ہے یا تیرے اگینسٹ ہے، یا وہ تیرے کام آئے گا یا تو تیری بربادی کا ذریعہ بنے گا، آخرت میں تجھ کو پکڑوا دے گا، آخرت میں تجھ کو مجرم ثابت کرے گا۔ یا تو قرآن کی بنیاد پر تو کامیاب ہوگا یا قرآن چھوڑنے کی بنیاد پر ناکام ہوگا۔ تو یہ بھی ٹکڑا بہت اہم ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم یہ قرآن نازل کرتے ہیں، یہاں من تبعیض کے لیے نہیں ہے، ہاں تنزیل کے اعتبار سے ہوتا ہے لیکن شفا کے اعتبار سے نہیں۔ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس قرآن کو نازل کرتے ہیں، اس قرآن کے حصوں کو نازل کرتے ہیں جو تمام تر شفا ہے، جو تمام تر شفا ہے اور مؤمنین کے لیے رحمت ہے، ٹھیک؟ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن یہ قرآن ظالموں کے خسارے ہی میں اضافہ کرتا ہے۔ ایمان والے قرآن جیسے جیسے قرآن کی باتیں ان کے پاس آتی ہیں وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں، تعمیل کرتے ہیں اور اس طرح سے ایمان میں بڑھتے جاتے ہیں اور خیر میں بڑھتے جاتے ہیں، کامیابی کی راہ پہ گامزن ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے بالمقابل ظالم، کافر اور شک کرنے والے قرآن کی باتیں سنتے ہیں، شک میں اور اضافہ ہوتا ہے، کافر ہیں، انکار میں اور بڑھ جاتے ہیں اور خسارے میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ جیسے اچھی زمین پر جب بارش ہوتی ہے تو فصل اگتی ہے، وہ زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، اس میں سے پھل پھول نکلتے ہیں، لیکن نجاست کی جگہ پر جب بارش ہوتی ہے تو ایک جگہ کی گندگی اور زیادہ پھیل جاتی ہے۔ تو بعض اوقات انسان کے اندر خود گندگی ہوتی ہے اور قرآن کی باتیں اس کے سامنے آتی ہیں تو چھپی ہوئی گندگی باہر آتی اور پھیل جاتی ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، تو معلوم ہے کہ قرآن سے فائدہ بھی ہوتا ہے، اور بدتر لوگ جو ہوتے ہیں جن کے اندر ہی گندگی ہوتی ہے ان کی برائی کی وجہ سے وہ نقصان میں پڑ جاتے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن شافع مشفع، قرآن سفارشی ہے، ایسا جس کی سفارش قبول کی جاتی ہے، شافع و مشفع، وماحل مصدق، اور ماحل ہے، شکایت کرنے والا، شکایت کرنے والا بادشاہ کے پاس، مماحل مصدق، ایسا شکایتی جس کی شکایت کی تصدیق ہوتی، انکار نہیں ہوتا۔ قرآن کی دونوں حیثیتیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ سفارش کرے گا جو قرآن کا حق ادا کرے گا اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی، یا پھر وماحل المصدق، کہ وہ بادشاہ کے پاس اوپر شکایت کرے گا اور اس کی شکایت کی تصدیق کی جائے گی، انکار نہیں کیا جائے گا۔ اس اعتبار سے حدیث میں کیا ہے، قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں من جعلہ امامہ، من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جو قرآن کو اپنا امام بناتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، وہ اسے جنت تک لے جاتا ہے۔ جو قرآن کی قیادت میں چلتا ہے وہ جنت تک پہنچتا ہے۔ اور ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار، اور جو قرآن کو اپنے پیچھے کر دے، پیٹھ پیچھے ڈال دے، قرآن کی تعلیمات کو پس پش ڈال دے، تو پھر قرآن اس کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جاتا ہے، ساقہ ہانک کے لے جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں قرآن یا تو جنتی بناتا ہے انسان کو تو جہنمی، یا تو اس کی سفارش کرتا ہے یا شکایت، جس کی شکایت وہ کرے وہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو انسان قرآن پر ایمان لائے، اسے سیکھے، پڑھے، اس پر عمل کرے، اس کی دعوت دے، اس کے حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام، اور اس کے احکام کی تعمیل کرے رضا کے ساتھ میں، تو ایسا آدمی کامیاب ہے۔ لیکن جو اس پر ایمان نہ لائے، یا پھر اس پر یقین نہ کریں، شک کریں، یا پھر اس کی تعمیل نہ کریں، یا اس کے حقوق کو ادا نہ کرے، ایسا انسان قیامت کے دن قرآن اس کی شکایت کرے گا اور وہ کامیاب نہیں ہوگا، ناکام ہوگا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها، آپ فرماتے ہیں، حدیث کا آگے کا ٹکڑا ہے، ہر انسان، کل الناس یغدو، صبح سویرے نکلنا، کوشش کرنا، یہاں یغدو سعی کے معنی میں ہے، یہ سعی کہ ہر انسان صبح سویرے نکلتا ہے، کھیتی باڑی ہو یا اس طرح کی تجارت ہو یا کوئی اور کام ہو، دکان ہو یا نوکری ہو، ہر آدمی صبح سویرے محنت کے لیے نکلتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ فبائع نفسہ، وہ اپنے آپ کو بیچتا ہے۔ انسان کی کوششیں اس کے وجود کا حصہ ہیں، وہ اپنی کوششوں کو فروغ کرتا ہے، دیتا ہے، سپینڈ کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو خرچ کرتا ہے، اپنے آپ کو بیچتا ہے۔ فمعتقها، تو اپنے آپ کو اللہ کو بیچ کے آزاد کرا لیتا ہے۔ انسان کی آزادی اللہ کے غلام بننے میں ہے، یعنی اللہ کے آگے اپنے آپ کو غلام بنا کر پیش کر دے، اللہ کی غلامی اپنا لے کہ اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، میری زندگی میں تیرا حکم چلے گا، جو تو کہے۔ تو فبائع نفسہ، اپنے آپ کو بیچتا ہے اللہ کو، تو پھر کیا کر لیتا ہے؟ فمعتقها، اس کو آزاد کرا لیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا غلام بنا کے نفس کی غلامی سے آزاد کرا لیتا ہے، جہنم سے آزاد کرا لیتا ہے، یا پھر او موبقها، یا پھر بیچتا ہے اللہ کو نہیں، شیطان کو، نفس کو، اور اپنے آپ کو برباد کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ یہ شیطان کی غلامی جہنم میں لے جائے گی۔ تو آدمی کے لیے انتخاب ہے، یا تو وہ اللہ کو اپنے وجود کو فروغ کر دے اور اس کے بدلے جنت لے لے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے ان کے وجود کو، یعنی ان کی جانوں کو، اور ان کے اموال کو، ان کے مالوں کو، ان کی ملکیت کو، ان کی پراپرٹی کو، کیا ہیں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس لیے کہ اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے اور بدلے میں ان کے لیے جنت ہے۔ تو جو آدمی اپنے آپ کو اللہ کو بیچ دیتا ہے، اپنے وجود کو اور اپنی ملکیت کو، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین کی رضا اور آخرت کی جزا اس کو ملتی ہے۔ لیکن اگر وہ شیطان کو بیچ دے اپنے آپ کو، تو پھر شیطان جہنم میں جانے والا ہے، اس کو بھی ساتھ میں لے جائے گا۔
تو یہ حدیث بتاتی ہے، اس سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی بیچتا ہے اپنے آپ کو، یا تو اللہ کو بیچے گا یا پھر نفس اور شیطان کو۔ اس کی ہلاکت اسی میں ہے کہ وہ شیطان کا غلام بن جائے اور اپنے آپ کو شیطان کو بیچ دے۔ ابن حجر الحیتمی کہتے ہیں معنی کل انسان یسعی بنفسہ، معنی یہ ہے کہ ہر انسان اپنے وجود سے کوشش کرتا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَبِيعُهَا لِلَّهِ تَعَالَى بِطَاعَتِهِ فَيُعْتِقُهَا مِنَ الْعَذَابِ، پھر ان میں سے کوئی ہے جو اپنے وجود کو اللہ کو فروخت کر کے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لیتا ہے، اس کی اطاعت کر کے، اس کی فرما برداری کر کے۔ اور ان میں سے وَمِنْهُمْ مَنْ يَبِيعُهَا لِلشَّيْطَانِ وَالْهَوَى بِاتِّبَاعِهِمَا، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو شیطان اور نفس کی اتباع کر کے اپنے آپ کو، اپنے وجود کو، اپنی ذات کو شیطان اور نفس کو بیچ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں۔ الفتح المبین بشرح الاربعین، اس میں انہوں نے بات کہی ہے۔ تو یہ حدیث مکمل ہوئی۔ اس حدیث میں کیا باتیں ہیں؟ اگر اس حدیث کو ہم لوگ یعنی عمل کے لیے بنیاد بنا لیں تو بہت 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 بڑی بات ہے۔ کیا اس حدیث میں دیکھیے، ایک تو اپنے آپ کو شرک سے پاک کریں، پھر عبادات کے لیے طہارت کا اہتمام کریں، نجاست سے آلودگی سے اپنے آپ کو پاک کرنا، وضو کا اہتمام، اس کا اہتمام کرے، پاکیزگی، پاکیزہ رہے، پاک رہے، ظاہراً و باطناً۔ نمبر 2، اللہ کے ذکر کا اہتمام کرے، عیوب کا انتساب اللہ کی طرف نہ کرے، حمد اللہ کی کرے، خوبیاں اللہ تعالیٰ کی ان کا اعتراف بھی کرے، اظہار کرے اس کا۔ پھر اسی طرح سے نماز کا اہتمام کرے جو تمام عبادات کی اصل ہے، جو تمام عبادات کی اصلاح، ذات کی اصلاح کا ذریعہ ہے، انسان کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ اور پھر صدقات کرے، اپنے مال میں سے لوگوں پر خرچ کرے، اللہ کی مرضیات میں خرچ کرے۔ پھر جو مصیبتیں دنیا میں آئیں گی، کہیں سے بھی آئیں، اس پہ صبر کریں اور اللہ کے دین پر جمع رہے۔ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے اور اس کے حقوق ادا کرے، اس کی پیروی کرے، فہم اور عمل اور دعوت کے ذریعے سے، اور اپنے آپ کو زندگی بھر اللہ کا غلام بنا کے رکھے اور یہ سمجھتا رہے، اس کا استحضار رکھے، میں آزاد نہیں ہوں، میں غلام ہوں اللہ کا، اور اپنے وجود کو اللہ رب العالمین کو بیچ دے، شیطان اور نفس کو نہیں۔ یہ شارٹ فارمولہ ہے، یہ مختصر فارمولہ ہے کامیابی کا۔ اگر ان چیزوں کا اہتمام کرے تو بقیہ زندگی میں اس کے انوار ظاہر ہوں گے، یہ اصل ہے۔ تو یہ آپ سوچیں کتنی جامع حدیث ہے، کتنی پیاری حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں حدیث نمبر 24، اس لیے کہ ہم کو کتاب مکمل بھی کرنا ہے، بہت زیادہ تفصیل میں اگر ہم جائیں گے بات بہت لمبی ہوگی۔ آگے جو حدیث آنے والی ایک بہت عظیم الشان حدیث ہے، یہ پچھلی حدیث کی طرح ہی ہے اور یہ بہت ہی بڑی حدیث ہے، اس کے اجزاء کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ سرسری مطالعہ وہ کیفیات پیدا نہیں کرے گا جو ہونی چاہیے، لہٰذا اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس حدیث میں، حدیث نمبر 24، اللہ کی عظمت اور انسان کی محتاجی۔ اس حدیث کا خلاصہ کیا ہے؟ اس میں کیا ہم کو بتایا گیا ہے؟ اس میں اللہ کی عظمت ہے، اللہ رب العالمین کی عظمت کا بیان ہے، اور دوسرے اس میں انسان کی محتاجی کا بیان ہے۔ انسان محتاج ہے اور اللہ رب العالمین قادر ہے ہر چیز پر اور سب کچھ اس کے پاس ہے۔ انسان فقیر، محتاج ہے اور انسان عاجز ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے اسی بات کو بتلاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث کے الفاظ کیا ہیں۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ عز وجل، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث، یہ بات اللہ رب العالمین سے روایت کی ہے۔ ایسے حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی وہ ہے جو قرآن کا متن نہ ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جس میں اللہ کی بات ہو لیکن وہ قرآن میں نہ ہو۔ اور حدیث قدسی جو ہے اس کی تلاوت قرآن میں نہیں کی، نماز میں نہیں کی جاتی ہے لیکن قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ فرق ہے دونوں میں، قرآن میں اور حدیث قدسی میں۔ اور قرآن کے ہر حرف پر، ایک حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ ہے۔ حدیث قدسی کے بارے میں ایسا کوئی وعدہ نہیں، اگرچہ اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے لیکن یہ قید اور یہ ثواب کی تعیین اس پر نہیں ہے۔
حدیث قدسی صحیح بھی ہو سکتی ہے، ضعیف بھی، لیکن قرآن صحیح اور ضعیف نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ فرق ہیں جو علماء نے ذکر کیے، اور بھی فروق یعنی ذکر کیے اس سلسلے میں، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہیں انہ قال، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بندوں سے مخاطب ہو کے کچھ کہیں تو بہت عظیم بات ہوتی ہے، ساری باتیں اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے بات کہی ہے، تو اور بھی زیادہ دھیان سے اس کو سننا چاہیے، ہر حدیث کو دھیان سے سننا چاہیے۔ لیکن ان احادیث میں بہت بڑی بات ہوتی ہے جس میں خطاب بندوں سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یا عبادی، اے بندو، اے میرے بندو، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر رکھا ہے۔ ظلم میں نے اپنے اوپر حرام کر دیا ہے، حرام کے معنی منع کے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو ظلم سے یعنی ظلم میں نہیں کروں گا، تو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے۔ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا، اور اس ظلم کو تمہارے آپس میں درمیان میں مابین تمہارے درمیان بھی اس ظلم کو حرام کر دیا ہے کہ تم ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرو گے، لہٰذا ایک دوسرے پر کبھی ظلم نہ کرنا۔ نمبر 1 ظلم کی حرمت۔ 2 اس حدیث میں کل 9 باتیں ہیں، آپ اس کو یعنی تقسیم اور بھی زیادہ کر سکتے ہیں، کوئی 10 کہے گا، کوئی 11 کہے گا، لیکن کل ملا کے 9 حصوں میں اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ پہلی بات ہے ظلم کی حرمت۔ نمبر 2 یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو تم سب کے سب راہ ہدایت سے محروم ہو، ہدایت سے محروم ہو، بھٹکے ہوئے ہو، ہدایت سے محروم ہو۔ ضال گمراہ کہتے ہیں اس کو، لیکن ضال کے کئی معنی ہوتے ہیں جو آگے ہم دیکھیں گے۔ یا عبادی کلکم ضال، تم سب کے سب ہدایت سے محروم ہو، الا من ہدیتہ، سوائے اس شخص کی جسے میں ہدایت دوں، فاستہدونی، تو تم مجھ سے ہدایت مانگو، اہدکم، میں تمہیں ہدایت دوں گا، تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ نمبر 3 یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، اے میرے بندو تم میں سے ہر شخص بھوکا ہے سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، الا من اطعمتہ، سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، فاستطعمونی اطعمکم، مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں دوں گا، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ 4 یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ، اے میرے بندو تم میں سے ہر شخص لباس سے محروم ہے، عاری ہے، عریان ہے، اور سوائے اس کے الا من کسوتہ، جسے میں ڈھانپوں، جسے میں لباس عطا کروں، فاستکسونی اکسکم، مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس عطا کروں گا۔ 5 یا عبادی کلکم یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم میں سے ہر آدمی رات دن غلطیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں تو وہ ہوں جو گناہوں کو سب کا سب معاف کر دیتا ہوں، میں وہ ہوں جو سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، تم مجھ سے مغفرت مانگو میں تمہاری مغفرت کروں گا، تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، مجھ سے استغفار کرو میں تمہاری مغفرت کروں گا۔ 6 یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی، اے میرے بندو تم کبھی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے کہ مجھے نقصان پہنچاؤ، تم کبھی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے لن تبلغوا ضری، کہ تم مجھے نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں آؤ اور پھر مجھے نقصان پہنچا دو، استعداد ہو جائے پھر وہ کر بھی گزرو، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ وَلَن تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي، اور کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے، تم کبھی اس پوزیشن میں، کبھی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے، مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے فائدہ پہنچانے والے بن جاؤ اور مجھے میرا فائدہ کرنے لگو، تم کبھی ایسے نہیں ہو سکتے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اے میرے بندو تمہارا پہلے سے لے کے آخری تک، انسان بھی اور جنات بھی، پہلے انسان سے لے کے آخری انسان، پہلے جن سے لے کے آخری جن تک، جتنے قیامت تک پیدا ہونے والے سب،
کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، تم میں سے سب سے متقی شخص کے دل کی طرح نیک بن جاؤ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، میری بادشاہت میں سے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، کچھ بھی زیادتی نہیں ہوگی میری بادشاہت میں، کہ میں بڑھ جاؤں گا تمہاری وجہ سے، میری حکومت بڑھ جائے گی، بادشاہت بڑی ہو جائے گی، ماننے والے نہیں ہوں گے تو نہیں ہوگا اور ماننے والے ہوں گے تو ہوگا، ایسا نہیں ہے. تمہیں سب سے نیک انسان کے دل کی طرح ہو جائے تب بھی میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منکم واحد ما نقص ذلك من ملکی شیئا. اور اے میرے بندو، تمہارے پہلے سے لے کے آخری تک، انسان سے لے کے جنات تک، سب کے سب تم میں سب سے فاجر، بدبخت، گناہگار شخص کے دل کی طرح بگڑے ہوئے بن جاؤ تب بھی میری حکومت میں سے کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے، میری بادشاہت میں کچھ فرق نہیں پڑے گا، کچھ بھی کم نہیں ہوتا، نہیں بھی مانے تو کچھ نہیں ہوتا ہے. تو یہ چھٹا جملہ ہوا جس میں اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. 7 یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اے میرے بندو، تمہارا پہلے سے لے کے آخری تک اور انسان بھی اور جنات بھی، قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں جمع ہو جائیں، فسألونی، اور مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگنے لگیں، مجھ سے سوال کریں، مجھ سے طلب کریں، فأعطیت کل انسان منہم مسألتہ، اور میں ان میں سے ہر انسان کو اس کی مانگی ہوئی ہر چیز عطا کرنے لگوں. ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا دخل البحر، میرے پاس جو کچھ ہیں نعمتیں، جو کچھ میرے پاس ہے اس میں سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا جتنا سمندر میں سوئی ڈبونے سے سمندر میں کمی ہوتی ہے. یہ بھی سمجھانے کے لیے کہا، ورنہ وہ بھی کمی نہیں ہوتی اللہ کے پاس. سمندر میں سے تو بھی مان لیجئے کچھ کم ہوگا، اللہ کے پاس تو اتنا بھی کم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پھر تخلیق پر قادر ہے، سمندر واپس سے تخلیق پر قادر نہیں ہے. اذا دخل البحر، تو سمندر میں سوئی ڈبونے سے جتنی کمی ہوتی ہے اتنی بھی کمی نہیں ہوتی ہے. نمبر 8 یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم ثم اوفیکم ایاہا، اے میرے بندو، یہ تو تمہارے اعمال ہیں جو میں بالکل گن کے سنبھال کے رکھتا ہوں، پھر اس کا پورا بدلہ قیامت کے دن میں تم کو دوں گا. یہ تو تمہارے اعمال ہیں جن کو میں سنبھال کے رکھتا ہوں، اور قیامت کے دن میں اس کا پورا بدلہ تم کو دوں گا. 9 فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، تو جو دنیا میں یا آخرت میں کوئی خیر پائے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی حمد کرے، وہ اللہ کی حمد کرے. ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، اور جو خیر کی بجائے کچھ اور پائے یعنی شر، جس کو دنیا میں یا آخرت میں اس پر شر آئیں، مصیبت آئیں، پریشانی آئیں، عذاب آئیں، فلا یلومن الا نفسہ، وہ کسی اور کو نہیں، وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، وہ اپنے آپ کو دوش دے، کسی اور کو دوش نہ دے، وہ اپنے آپ کو ملامت کرے. امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، بہت پیاری حدیث ہے، اور واقعی دل اللہ کی عظمت سے بھر جاتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ہماری اوقات کیا ہے، ہم کیا ہیں، کچھ بھی نہیں. ہم لوگ ایک نمبر کے فقیر، پیدائشی محتاج، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. چاہے دنیا کا مالدار سے مالدار انسان ہو، چاہے دنیا کا قوی سے قوی انسان ہو، چاہے وہ ساری صلاحیتوں کا مالک ہو، صلاحیتوں سے نہیں ملتا ہے، اللہ کے دینے سے ملتا ہے. اس کو آدمی یاد رکھے. یہ حدیث انسان کو یاد دلاتی ہے تو کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں. اس حدیث کی شان کیا ہے، اس حدیث کی عظمت کا معاملہ کیا ہے؟ سعید ابن عبد العزیز کہتے ہیں کان ابو ادریس الخولانی اذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. جامع العلوم والحکم میں ابن رجب کہتے ہیں کہ سعید بن عبد العزیز کہتے ہیں، حدیث کے راوی، کہ ابو ادریس الخولانی جو اس حدیث کو روایت کرنے والوں میں سے ہیں اور بڑے ائمہ میں سے گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ جب اس حدیث کو بیان کرتے
تو گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے، جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ بیٹھ کر اس حدیث کو بیان کرتے تھے۔ سلف کا یہ معمول تھا، یعنی ان کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی بات کی بڑی عظمت تھی، اور بعض احادیث کی عظمت کی وجہ سے تو وہ ایک دم اور بھی زیادہ ادب کے ساتھ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ وہ بالکل یعنی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اتحیات میں ادب کے ساتھ اس حدیث کو بیان کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں هو اشرف حدیث لأہل شام، اہل شام نے جو حدیثیں روایت کی ہیں، پورے شام والوں نے جو بھی حدیثیں بیان کی ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ اشرف و افضل، سب سے زیادہ شرف والی حدیث یہ ہے۔ اتنی بڑی حدیث ہے، عظمت والی حدیث ہے۔ آئیے اس کے جملوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر ایک، پہلی بات کیا ہے؟ اب ایک ایک بات کر کے اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، یعنی بندوں کو اللہ تعالیٰ اس بات کا اطمینان دلا رہا ہے میں ظلم نہیں کروں گا، نہ دنیا میں تکلیف کے اعتبار سے شرعی، نہ دنیا میں تکلیف کے اعتبار سے قدری، میں ظلم نہیں کرتا ہوں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ کسی کو اسی بات کا مکلف بنایا جائے گا جو اس کی استعداد میں ہے۔ اور اللہ رب العالمین دنیا میں کسی انسان پر اگر مصیبت ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو اجر عطا فرماتا ہے اگر وہ اللہ کی خاطر صبر کرے۔ تو کوئی ظلم اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے نیکیوں کے بارے میں اور گناہوں کے بارے میں، انجام کے اعتبار سے، آخرت میں، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، اور جو شخص نیک اعمال کرتا ہے اور وہ بشرطے کہ وہ مومن بھی ہو، فلا یخاف ظلما ولا ہضما، تو وہ نہ ظلم سے ڈرے اور نہ وہ ہضم سے ڈرے۔ اس تعلق سے علماء کہتے ہیں کہ جو آدمی طاعت کا اہتمام کرے، نیک اعمال کرے، فلا یخاف ظلما بزیادۃ فی سیئاتہ، کہ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اس پہ ظلم ہو جائے، کہ اس نے گناہ نہیں کیے تھے اور اللہ نے اپنی طرف سے اس پہ گناہ ڈال دیے، تو یہ بھی ظلم ہے کہ آدمی نے کوئی گناہ کیا نہیں اور اس کے نامہ اعمال میں آ جائے۔ اور ولا ہضم بنقص من حسناتہ، کہ اس نے نیکیاں کی تھی لیکن کہہ رہا میں یہ نیکیاں کی تھی تو غائب ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نہ کسی کی ہوئی نیکیوں کو برباد کرے گا، نہ اللہ تعالیٰ کسی کے گناہ نہیں تھے وہ اس پر ڈال دے گا۔ واقعی وہ نیکیاں حقدار تھیں جزا کی، اور اللہ ضائع کر دے نہیں ہوگا۔ ہاں، ریاکاری سے کرے گا تو ضائع ہوگا، احسان کر کے جتائے گا تو ضائع ہوگا، لیکن نیکیاں واقعی صحیح نیکیاں تھیں وہ ضائع نہیں ہوں گی، اور گناہ نہیں کیے تھے زبردستی اس پر نہیں ڈالے جائیں گے۔ تو یہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی آدمی ہے اس نے بھلائی کی اور اس کا اجر اس کو نہ ملے، نہیں ہوگا، اور اس نے گناہ نہیں کیا تھا زبردستی مجرم بن جائے، تو ایسا بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرے گا۔ ابن عباس سے بھی اسی طرح کی تفسیر آئی ہے۔ وَجَعَلْتُهُ، حدیث کا اگلا حصہ کیا ہے؟ یعنی ایک بات یہ کہ اللہ ظلم نہیں کرتا ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے، بے فکر رہو، اللہ ظلم نہیں کرے گا، نہ نیکیوں کے معاملے میں نہ گناہوں کے معاملے میں۔ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا، اتنا ہی نہیں کہ ظلم اللہ تعالیٰ کی شان نہیں کہ اللہ ظلم کرے، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بھی ظلم کو حرام کر رکھا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مطلق ساری مخلوق پر ظلم کو حرام کیا ہے۔ انسان جو مکلف ہے ظلم نہیں، جنات ظلم نہیں، مت کرو، اللہ نے حرام کیا ہے۔ تمہارے درمیان ظلم کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، فلا تظالموا، دیکھو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرنا۔ ظلم کی 3 قسمیں ہیں، اس کو یاد رکھیں۔ ایک ظلم ہے خالق کے باب میں، اور 2 ظلم ہیں مخلوق کے باب میں۔ خالق کے بارے میں ظلم کیا ہے؟ شرک۔ مخلوق کے بارے میں ظلم کیا ہے؟ وہ 2 قسمیں ہیں، ایک اپنے پر ظلم، ایک دوسرے پر ظلم۔ اپنے پر ظلم کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ اپنے اوپر ظلم ہے۔ کیوں؟ یہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا حقدار بناتا ہے، جبکہ جنت کا موقع اس کے پاس ہے، جبکہ نعمت اور رحمت کا موقع ہے۔ گناہ کر کے آدمی اللہ کے عذاب کا حقدار بناتا ہے، تو اپنے خلاف یہ کاروائی کرتا ہے۔
اپنے اوپر ظلم ہے۔ تیسرا دوسروں پر ظلم، کہ ان کا حق ان کو نہ دے یا ان کا حق ضائع کر دے یا ان کی چیز چھین لے، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ جان ہو، چاہے وہ عزت ہو، اس میں ایسا تصرف کرے جو ناحق ہو۔ کسی کا مال ضائع کر دیا، کسی کی جان لے لی، یا اس کو زخم پہنچا دیا، یا کسی کی عزت آبرو پر حملہ کیا، یہ ظلم ہے۔ تو پہلا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے، شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، وہ اللہ کا حق اللہ کو نہیں دینا ہے، اللہ کا حق توحید ہے، عبادت ہے، وہ بندوں کو دے رہا ہے، تو یہ ظلم اللہ کے باب میں ہے، اللہ کے بارے میں۔ دوسرا اپنے اوپر ہے گناہ، ربنا ظلمنا انفسنا، اسی لیے آدم علیہ السلام نے دعا کی اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو آدمی جب اللہ کا حکم توڑتا ہے تو وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اور تین، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا، ان کا حق ان کو نہ دینا، یہاں اسی کا ذکر ہے، فلا تظالموا، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ جب اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، تم کیوں ظلم کر رہے آپس میں ایک دوسرے پر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیریوں کی شکل میں آئے گا۔ ظلم سے ظلمات ہے، اندھیرا ہے، وہ اجالا نہیں ہے۔ ظلم کرنے والا اندھیروں میں ہوگا، اس پر اندھیری چھائی ہوئی ہوگی، کالی اور اندھیری، یہ ظلم کا نتیجہ انجام ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا، اور بخاری میں بھی دوسرا ٹکڑا اس کا ہے، ان الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ تو ظلم مت کرو، اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حرام قرار دیا۔ معلوم ہے کہ دین میں عدل کتنا ضروری ہے، ہمارا دین عدل والا ہے، ظلم والا نہیں ہے۔ کسی پر اس کی جان کے معاملے میں، اس کے مال کے معاملے میں، یا اس کی عزت کے معاملے میں ظلم کرنا سخت سخت گناہ ہے۔ دوسرا ٹکڑا کیا ہے؟ اب یہاں پر چار باتیں اللہ نے بیان کی ہیں، دوسرے حصے میں چار چیزوں کو آپ دیکھیں گے۔ کیا اس میں؟ ہدایت، کھانا پینا، اور اسی طرح سے لباس، اور چوتھے مغفرت۔ یہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، آئیے ان کو بھی دیکھتے ہیں۔ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک ہدایت سے محروم ہے سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں۔ یہاں گمراہ کہنا زیادہ مناسب نہیں ہوگا، اس اعتبار سے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے تو گمراہ نہیں ہوتا ہے وہ، لیکن اس کے پاس رہنمائی اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی کہ کیا حلال کیا حرام، عبادت کیسے کریں، ساری تفاصیل نہیں ہوتی، بس اس کی فطرت ہوتی ہے جو حق کو قبول کرے گی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے الضال کا لفظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال کیا۔ آپ یہاں گمراہ کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، اس کا ترجمہ گمراہ نہیں کر سکتے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، آپ کو ہدایت کی راہ سے محروم پایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی کی۔ آپ کو نہیں معلوم تھا کیا صحیح کیا غلط، جسے اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے نبی ایسے ہی ہم نے آپ کے لیے اپنی طرف سے اپنے حکم سے ایک روح نازل کی ہے، آپ کی طرف وحی کی ہے، کیونکہ قرآن روح کی طرح ہے، جو انسان جب اس کے دل میں آ جاتا ہے تو حیات اس کے دل کو ملتی ہے۔ ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ کو نہیں معلوم تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، آپ کو نہیں معلوم تھا۔ ولکن جعلناہ نورا، لیکن ہم نے اس وحی کو آپ کے لیے ایک نور قرار دیا، ایک نور بنایا، نہدی بہ من نشاء من عبادنا، اور ہم اس قرآن کے ذریعے سے، اس وحی کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے رسول آپ صراط مستقیم ہی کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہو۔ آپ اطمینان رکھو، آپ کو لوگ گمراہ کر رہے ہیں، پریشان نہ ہو، آپ دل چھوٹا نہ کریں، آپ ہدایت کی طرف ہی لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہو، صراط مستقیم کی طرف ہی راہ دکھاتے ہو۔ تو یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ کو نہیں معلوم تھا۔ تو یہ جو لا علمی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے وَوَجَدَكَ ضَالًّا سے تعبیر کیا ہے۔ تو نہ جاننا بھی ایک اعتبار سے راہ سے گم ہونا، نہیں جاننا، راہ نہیں معلوم، تو اس طرح کی حالت بھی یہاں پہ ذکر کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الخندق ینقل معنا التراب، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا ہے یوم خندق کے دن، خندق کی جنگ میں میں نے دیکھا کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے مٹی منتقل کرتے تھے، مٹی اٹھا کے ڈالتے تھے۔ وہو یقول،
वल्लाहि लौला अल्लाहु मा इhtadayna वला सुमना वला सल्लैना, अल्लाह की कसम अगर अल्लाह ताला हमें हिदायत न देता तो हमें हिदायत नहीं मिलती। अगर अल्लाह हमें हिदायत नहीं देता तो हम हिदायत नहीं पाते। वला न हम रोजे रखते न नमाज पढ़ते। हमको क्या मालूम होता रोजा किसको बोलते हैं, हमको क्या मालूम होता नमाज कैसे पढ़ते हैं। तो अगर अल्लाह हमको हिदायत नहीं देता तो हम हिदायत नहीं पाते, अल्लाह की कसम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ ये कलिमात कह रहे थे, रज्ज के अशआर जो हैं आप पढ़ रहे थे। इसको इमाम अल बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। तो इससे एक बात ये मालूम हुई कि हिदायत अल्लाह देता है, बंदे को चाहिए कि अल्लाह से हिदायत मांगे। इसीलिए सूरह फातिहा में क्या 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 कहते हैं हम लोग, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। आदमी कहेगा इस्लाम पे तो आ गया ना, अभी हिदायत, हाँ तो जैसे सांस का मोहताज है उससे ज्यादा हिदायत का मोहताज है। अगर अल्लाह की रहनुमाई मुसलसल तुझको न मिले, तौफीक तुझको न मिले, तो हर दिन तेरे सामने गुमराही के रास्ते आ रहे हैं, हो सकता है पांव फिसल के तो उस पर चला जाए। तो आदमी गुमराह हो सकता है, सिरात मुस्तकीम पर जमे रहना और हर कदम सही रास्ते पर डालना, इसके लिए जरूरी है कि एक इंसान अल्लाह से हिदायत मांगता रहे। तो यहाँ पर ये बात हदीस से मिलती है कि आदमी अल्लाह से हिदायत मांगे, अल्लाह हिदायत देता है, मांगने वाले को देता है। इससे आगे क्या है, या इबादी कुल्लुकुम जाइउन इल्ला मन अतअमतुहु फस्ततइमूनी उतइमकुम। ऐ मेरे बंदो, तुम सब के सब भूखे हो सिवाय उसके जिसको मैं खिलाऊं। खाना मांगो, मैं खिलाऊंगा। मालूम हुआ कि इंसान ये ना समझे मेरा बिजनेस है, मेरी दुकान है, मेरे खेत है, मेरे बागात है, सब है मेरे पास, ये भी मांगना, सामने खाना है वो भी मांगना अल्लाह से। एक इंसान हमेशा अपने आप को इस बात का मोहताज समझे, अल्लाह नहीं खिलाएगा तो मैं नहीं खा सकता। बाज़ औक़ात सामने प्लेट रखी होती, हार्ट अटैक आया, गया सामने का खाना चाह रहा था, बड़ी चाहत से बनवाया था उसके लिए, मर गया, नहीं खा सका हो, अल्लाह ने उसके लिए मुकद्दर नहीं किया था, अल्लाह ने मुकद्दर नहीं किया था। बाज़ औक़ात मरते आदमी खाते खाते मर जाता है, फंस गया हलक में, मर गया, मुंह में से निकालते हैं नहीं था तेरी तकदीर में, तुम मुझसे खाना मांगो मैं तुमको खाना दूंगा। आदमी चाहे कितना भी कमाने वाला क्यों ना हो, वो अपने आप को हमेशा रिस्क के मामले में अल्लाह का मोहताज समझे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, जहां देखिए पिछले इसमें हिदायत आई, हिदायत के साथ जिस्म की बका के लिए खाना, अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कौल जिक्र किया, कहा अल्लज़ी खलक़नी फहुवा यहदीन, मेरा अल्लाह कैसा है, जिसने मुझे पैदा किया और वो मेरी रहनुमाई करता है, मुझे हिदायत देता है। वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्क़ीन, और वही अल्लाह है जो मुझे खिलाता है पिलाता है, वही अल्लाह है जो मुझे खिलाता है पिलाता है। तो हिदायत के बाद किसका जिक्र किया, खाने पीने का। तो अंबिया भी अपने आप को खाने पीने में अल्लाह का मोहताज मानते थे। आदमी ये ना कहे खाना भी क्या, इसको भी बड़ी नेमत मानना, क्या मतलब, छोटी चीज है ना, छोटी चीज है, मर जाएगा नहीं मिलेगा खाना। तो जैसे इंसान के कल्ब की बका के लिए, हयात के लिए हिदायत है, वैसे इंसान के जिस्म की बका के लिए ताम और शराब है, खाना पीना है। दोनों चीजें अल्लाह ने अता की, लेकिन मुकद्दम किसको रखा, ये भी गौर कीजिए, हिदायत को खाने पीने पर पहले मुकद्दम रखा। क्यों, इसलिए कि ये तेरे लिए ज्यादा जरूरी है खाने पीने से, हिदायत खाने पीने से ज्यादा जरूरी है। ये भी यहाँ पर सीखने की चीज है। तो ये सूरह शुअरा में बात इब्राहिम अलैहिस्सलाम की है। अल्लाह ताला फरमाता है वकअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम, सूरह अंकबूत आयत नंबर 60। कितने जानदार जमीन पर हैं, वकअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा, कितने जानदार ऐसे हैं जमीन पर जीते हैं, बसते हैं, जो अपना रिज्क अपने साथ नहीं लेकर चलते हैं। ला तहमिलु रिज़्क़हा, उनके पास उनका रिज्क संभाल के रखा हुआ नहीं होता है, न लेके साथ चलते हैं। अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा, इन तमाम मखलूक़ात को अल्लाह रिज्क देता है। व इय्याकुम, तुमको भी अल्लाह देता है, उनको भी देता है, तुमको भी देता है। हाथी कितना खाता, लेकिन अल्लाह ताला जंगल में देता उसको। आज मिसाल दी जाती है, भाई कोई हाथी फ्री में भी दे तो मत लो, क्यों, इसलिए कि वो फ्री में आ रहा है, लेकिन उसका खिलाना चाह रहा, कितना ज्यादा खर्चा होगा उसमें, मुसीबत में पड़ जाएगा, और रखने की जगह का किराया अलग। लेकिन अल्लाह ताला हाथी, वेल, मछली से लेके समंदर में कितनी बड़ी बड़ी मखलूक़ात हैं, जमीन पे कितनी मखलूक़ात हैं, सबको पाल रहा और कभी कम नहीं होता है। ये तो इंसान है जो रोक के रखता है, वरना अल्लाह की तरफ से कभी कमी नहीं होती है। तो ये अल्लाह ताला
ہاں اللہ جس کو چاہے کم کرتا ہے سزا کے طور پر یا امتحان کے طور پر، یہ ہوتا ہے، لیکن دنیا میں کم نہیں ہے، اللہ نے بقدر حاجت سب یہاں پر ڈال رکھا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ ساری مخلوق کو اللہ رزق دیتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو تمہارے رزق کا اختیار نہیں رکھتے، وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں۔ بتوں کو، قبروں کو جا کے رزق کے لیے تم پکار رہے ہو، ان سے امیدیں باندھ رہے ہو، وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، بلکہ تم اللہ تعالیٰ سے اپنا رزق مانگو، وَاعْبُدُوهُ، اور اس کی عبادت کرو، اسی کی عبادت کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ اللہ سے رزق مانگو، اسی کی بندگی اختیار کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ الیہ ترجعون، یاد رکھو ایک دن پلٹ کے تم کو اسی کے پاس جانا ہے۔ کیا کہا؟ فابتغوا عند اللہ الرزق، اپنا رزق اللہ سے طلب کرو۔ درگاہوں پہ جا کے ناڑی باندھنا، گھر میں تصویر باباؤں کی لٹکانا، علی با تاجیم ہے خواہ وہ لگانا، یہ طریقہ رزق کا نہیں ہے۔ رزق کا طریقہ فابتغوا عند اللہ رزق، رزق اللہ سے طلب کرو، بندہ اللہ سے رزق مانگے۔ تو یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 17 ہے۔ پھر فرمایا حدیث کا ٹکڑا، یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو تم سب کے سب لباس سے عاری ہو، نئی کپڑے۔ کیسا پیدا ہوتا ہے انسان؟ سوٹ بوٹ میں بچہ پیدا ہوتا ہے، کیسا پیدا ہوتا ہے؟ ننگا، برہنا، کپڑے نہیں، مال فوراً سینے سے لگا دی، اس کو صاف کر کے ڈاکٹر سے لو تمہارا بچہ ہے۔ کپڑا پہلے لے کے جانا پڑتا ہے، لپیٹ کے اس کو دیتے ہیں نرم کپڑے کے اندر، لو۔ برہنا پیدا ہوتا ہے، گھبرایا ہوا، سہما ہوا، بھوکا، ماں فوراً اپنے سینے سے اس کو لگاتی ہے، کوئی لباس نہیں، ایک دم گندا۔ کیسا بچہ پیدا ہوتا ہے؟ صاف کرتے اس کو کپڑے میں لپیٹتے ہیں۔ تم میں سے سب کے سب لباس سے محروم ہو، اور سوائے اس کے جسے میں پہناؤں تو تم اس سے لباس مانگو۔ آخرت کا بھی لباس، آدمی کیسا پیدا ہو؟ حفاتن عراتن غرلا، حفاتن عراتن غرلا، ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کیے ہوئے، ایسے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، برہنہ ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ جس کو لباس دے گا عزت والا اس کو ملے گا، اور جس کو چاہے گا پھر تارکول کا، اور جس کو چاہے گا سارے گندک کا لباس اللہ پہنائے گا، عزت والا، ذلت والا۔ تو یہ سوائے اس کی جسے میں پہناؤں، مجھ سے لباس مانگو، دنیا کا بھی آخرت کا بھی میں تمہیں پہناؤں گا۔ اللہ نے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، سورہ اعراف آیت نمبر 26۔ کہا اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا، تم کو لباس دیا، یواری سوآتکم، جو تمہاری چھپانے کی جگہوں کو چھپاتا ہے۔ کتنا شرمندہ ہوگا اگر آدمی کے پاس لباس نہ اور بازاروں میں چلنا پڑے اس کو، کتنا شرمندہ ہوگا اگر لباس ہی نہ اس کے پاس۔ یواری سوآتکم، تمہاری چھپانے کی جگہوں کو چھپاتا ہے، وریشا، اور اتنا ہی نہیں کہ بس چھپاتا ہے، زینت بھی تمہارے لیے ہے۔ وریشا، یہ لباس تمہارے لیے زینت ہے۔ شادی کے دن دولہا بن کے بیٹھتا ہے، دوسرے کی شادی میں اچھے اچھے کپڑے پہن کے جاتا ہے، عید کے دن اچھا تجمل اختیار کرتا ہے، اور اچھی بات ہے۔ تو یہ تمہارے لیے نہ صرف یہ کہ ستر ہے، تمہارے لیے زینت بھی ہے، اللہ نے تم کو لباس دیا ہے، تمہاری عزت ہے یہ۔ اور یہ یعنی یہ لباس اللہ سے مانگو، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اس میں سے حدیث میں سے ہر ٹکڑا ایسا ہے جو خود ایک باب ہے، لیکن ہم جلدی ان ٹکڑوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ باتیں ہماری مکمل اور بہت زیادہ طویل سلسلہ نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اللہم استر عورتی وآمن روعتی، اللہم استر عورتی، اے اللہ میری چھپانے کی جگہوں کو چھپا دے، یا اے اللہ میرے اوپر ستر کا پردہ ڈال دے۔ اللہم استر عورتی وآمن روعتی، اور اے اللہ میرے خوف سے مجھ کو امن دے دے، مجھ کو ایسی چیزیں جو انسان کو خوف زدہ کریں، اے اللہ مجھ کو ان چیزوں سے امن دے۔ وآمن روعتی، امام الطبرانی نے الکبیر میں اس کو روایت کیا، اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے، شیخ الالبانی نے اس کو صحیح الجامع الصغیر میں ذکر کیا ہے 1262۔ تو اللہ مستر عورتی، عورہ چھپانے کی جگہ کو کہتے ہیں، اے اللہ چھپا دے۔ انسان کے نہ صرف جسم بلکہ اس کے عیوب بھی تو اللہ چھپاتا ہے۔
पर्दा डाल रखा है अल्लाह ताला ने, कितने अयूब हमारे अंदर हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मखलूक से उनको छुपाए रखता है, हमारी इज्जत बचाए रखता है। तो अल्लाह ताला सित्तीर है, बंदों के अयूब को उनको छुपाता है, और बंदे के जिस्म को भी छुपाने के लिए उसने लिबास दे रखा है। कहा तुम मांगो, बल्कि जन्नत का लिबास, व लिबासुहुम फीहा हरीर, जन्नत में उनका लिबास होगा रेशम वाला, वो बेहतरीन लिबास पहनेंगे। वो भी अल्लाह से मांगो, वो भी अल्लाह से मांगो, मैं तुम्हें पहनाऊंगा। या इबादी इन्नकुम तुख्तिऊना बिल्लैलि वन्नहार, या इबादी इन्नकुम तुख्तिऊना बिल्लैलि वन्नहार, ऐ मेरे बंदो तुम रात दिन गुनाह करते हो, खता करते हो, गलतियां करते हो। व अना अगफिरु ज़ुनूब जमीअन, और मैं वो हूँ जो सारे गुनाहों को माफ कर सकता है, बल्कि करता है। फस्तगफिरूनी, तो तुम मुझसे ही मगफिरत मांगो, मुझसे मगफिरत की दुआ करो। अगफिर लकुम, वादा है कि मैं तुम्हारी मगफिरत करूंगा। इसमें इंसान के बारे में बताया तुम खताकार हो, अल्लाह माफ करने वाला है, मांगो माफी, भागो मत, माफी मांगो, और अपने आप को पाक मत समझो। नहीं करता मैं गलती कुछ भी, करता तू, बहुत करता, मानता नहीं तू। तो गलती मान, अल्लाह के आगे एतराफ कर, अपनी तकसीर का एतराफ कर, और अल्लाह से उम्मीद रख, मायूस मत हो। अल्लाह से माफी मांग, इस्तिगफार कर, भाग मत अल्लाह से, घमंड मत कर अल्लाह के मुकाबले में, पाक मत समझ अपने आप को। फला तुज़क्कू अनफुसकुम, माफी मांग अल्लाह से। अगफिर लकुम, मैं जरूर तेरी मगफिरत करूंगा, तुम सब की मगफिरत करूंगा। यहाँ पर मगफिरत का जिक्र है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल यबसुतु यदहु बिल्लैल लियतूब मुसीउन नहार, अल्लाह ताला रात में अपने हाथ फैलाता है, अपना हाथ रात में फैलाता है ताकि दिन का गुनहगार तौबा कर ले। व यबसुतु यदहु बिन्नहार लियतूब मुसीउल लैल, और दिन में अपना हाथ फैलाता है ताकि रात का गुनहगार दिन में तौबा कर ले। हत्ता ततलुअ अश-शम्सु मिन मग़रिबिहा, यहाँ तक के सूरज गुरूब होने की जगह से निकले। सूरज जहाँ गुरूब होता है वहीं से वापस से अल्लाह सूरज तुलू करेगा क़यामत के दिन अल्लाह ताला। तो ये यानी क़यामत का दिन आ जाए तो रात का गुनहगार दिन में तौबा कर ले। यानी बहुत सारे गुनाह ऐसे, जैसे रात दिन गुनाह करते हो, बाज़ तो वो लोग हैं जो रात में भी करते, दिन में भी करते, बाज़ वो लोग हैं जो दिन में नेक हैं लेकिन रात में गुनाह करते हैं, या जो मौका देखकर रात में गुनाह करते हैं, चाहे वो ज़िनाकारी हो, चोरी हो। बाज़ लोग दिन में गुनाह करते हैं, रात में सो जाते हैं, तिजारत करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, चोरी करते हैं। तो रात के गुनाहगार भी हैं, दिन के भी हैं, बाज़ दोनों हालतों में गुनाह करते हैं। तो अल्लाह ताला रात में भी अपना हाथ फैलाता है और दिन में भी, ताकि बंदा किसी न किसी हाल में, दिन में या रात में, अल्लाह से तौबा करे। ऐसा ना हो कि रात में गुनाह किया और तौबा नहीं कर सका, रात में भी तौबा कर सकता है। दिन में गुनाह किया, दिन में भी तौबा कर सकता है। रात दिन अल्लाह ताला अपना हाथ फैलाता है ताकि बंदा तौबा करे। किसके लिए है? उसको क्या जरूरत है अल्लाह को? ये अल्लाह की रहमत है, इसलिए अल्लाह ताला ऐसा करता है। जो हदीस मैंने बयान की, मुस्लिम की है। क्यों ऐसा करता है अल्लाह? अल्लाह ताला फरमाता है, अफला यतूबूना इलल्लाहि व यस्तगफिरून, क्यों ये अल्लाह ताला की तरफ नहीं पलटते, क्यों ये रुजू नहीं करते, क्यों ये वापस गुनाहों का रास्ता छोड़ के अल्लाह की तरफ लौट नहीं आते, क्यों ये तौबा नहीं करते, क्यों ये अल्लाह से मगफिरत की दुआ नहीं करते, क्यों ये अल्लाह से इस्तिगफार नहीं करते, क्यों नहीं, क्यों ऐसा नहीं करते? वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह गफूरुर रहीम है, बड़ा मगफिरत करने वाला, रहम करने वाला है। जब कोई गुनाह वाला नहीं था तब भी अल्लाह गफूर था, जब कोई मखलूक रहम के लिए नहीं थी तब भी अल्लाह रहीम था। और अल्लाह की रहमत से बढ़ के किसी की रहमत नहीं, और अल्लाह से बेहतर माफ करने वाला, मगफिरत करने वाला कोई नहीं। तो क्यों तौबा नहीं करते ये, क्यों इस्तिगफार नहीं करते ये, क्यों वापस पलट के नहीं आते? इस सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 74 है, 74। इसमें अल्लाह ताला ने बतलाया कि अल्लाह ताला बंदों की मगफिरत यानी मगफिरत करता है, उनकी तौबा को कबूल करता है। अल्लाह ने फरमाया, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुद्दुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 53। अल्लाह ने फरमाया कि ए नबी, आप मेरा पैगाम बंदों तक पहुंचाओ कि अल्लाह ताला फरमाता है, ए मेरे बंदो जिन्होंने अपने ही खिलाफ हदें पार कर दी,
अपने ही खिलाफ हदें पार कर दी, नाफरमानी करके, गुनाह करके। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। बहुत पाप किए तुमने, लेकिन फिर भी अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। क्यों? इन्नल्लाह यग़फिरुद्दुनूबा जमीअन, क्योंकि अल्लाह वो है जो चाहे तो सारे गुनाहों की मग़फ़िरत कर देता है। इन्नहु हुवल गफ़ूर रहीम, वो बड़ा मग़फ़िरत करने वाला, रहम करने वाला है। तो ये जो हिस्सा है, इसमें ये मालूम हुआ 4 चीज़ें बयान की। हिदायत अल्लाह देता है, खिलाता पिलाता अल्लाह है, लिबास देने वाला अल्लाह है, इज़्ज़त बचाने वाला अल्लाह है, और अल्लाह ही है जो गुनाहों की मग़फ़िरत कर सकता है। ये 4 चीज़ें तुम मुझसे मांगो, अल्लाह ने कहा मैं तुम्हें ये दूंगा। तो बंदे को चाहिए कि अपनी हाजात में अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हो। मैं समझता हूँ अगला जो हिस्सा है इंशाल्लाह हम अगले दर्स में मुकम्मल करेंगे, और ये आखिर की कुछ बातें रह गई, इंशाल्लाह उसको हम अगले दर्स में मुकम्मल करके फिर हदीसें हम देखेंगे। बाज़ हदीसें बहुत छोटी हैं जिनमें ज़्यादा बातें नहीं हैं, उनको इख्तिसार से हम देखेंगे। ये हदीसें का बाज़ ऐसी हैं जो बहुत तवील हैं, ज़्यादा मवाद है, इंशाल्लाह उसके लिए हो सकता है एक दर्स में मुकम्मल ना हो सके। अल्लाह ताला हम सबको दीन सीखने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह से जुड़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। जज़ाकल्लाहु खैरन शेख, बारकल्लाहु फीक।